والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر سی قدر حضرت علامہ پیر سید محمد علی باپو مدظ اللہ العالی زیب سجادہ آستان عالیہ بھائی جان بابا، میرے بڑے بھائی حضرت پیر طریقت سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سبحان اللہ، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان کیا اللہ، بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل مجھے معلوم ہوا ہے کہ راستے میں ہمارے بڑے بھائی یاسین باپو نے بتایا کہ یہاں کی یہ محفل فضائل اہل بیت، ذکر اہل بیت
اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اور پھر مجھے ممبر پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ برادر ذی قدر حضرت علامہ پیر سید محمد علی باپو نے خطبہ پڑھا اور بے وقت میں حاضر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی گفتگو نہیں ہو سکی۔ یقیناً اگر وہ گفتگو کرتے تو مجھ سے بہت بہتر وہ آپ کو کوئی پیغام دے سکتے تھے، لیکن میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہوا، اس کے لیے میں ان سے بھی اور آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور انہوں نے اپنا وقت مجھے دے کر مجھ پر احسان کیا۔ سردی ہے، موسم بھی ہے، اس لیے کوئی تمہید لمبی چوڑی کرنے کی بجائے گفتگو کو اختصار کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے آیے مودت کی تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ کریمہ کو اہل محبت آیت مودت کہتے ہیں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرمائیں، قل محبوب آپ فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ دینے والا آخر کیا لے گا اور اس کو کوئی کیا دے گا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ کائنات کی ہر شے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بہت بڑی مخلوق ہے۔ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کی ساری کائنات کو اگر کسی نے گھیر رکھا ہے تو اس کو عرش کہتے ہیں، اور عرش وہ ہے کہ جس کا نچلا حصہ جو ہے وہ جنت کی چھت ہے اور اوپر کا حصہ عالم امر سے ہے۔ عالم امر کی تشریح آپ علماء سے بعد میں پوچھنا، جس کا نیچے کا حصہ جنت کی چھت، اوپر کا حصہ عالم امر سے ہے۔ اور اس کے بعد اس کی شان یہ ہے کہ کرسی آسمان زمین عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، زمین اور آسمان اس کے سامنے ایسے ہے۔ یہ اتنا بڑا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کیا جس پر پوری کائنات کے احوال اور حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قلم پیدا کیا جس کی قسم قرآن میں اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ اس کو حدیث میں دیکھیں گے تو وہ پیدا کیسے ہوئے ذرا اس کا اندازہ کریں۔ جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، اس نور کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا توجہ کرنا، موسم اگر سردی کا ہے لیکن آپ نے ذکر اہل بیت چھیڑنے کے لیے کہا ہے تو تھوڑی آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، جس کرسی کو اللہ کی کرسی کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کی شان یہ ہے کہ اگر رات میں پڑھ لو تو صبح تک فرشتے حفاظت کریں، صبح پڑھو تو رات تک فرشتے حفاظت کریں، گھر سے نکلو آیت الکرسی
کرسی پڑھ کے نکلو تو 2 فرشتے تمہارے ساتھ کر دیے جائیں، موت کے علاوہ ہر مصیبت سے وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی جس میں کرسی کا ذکر ہے، اس آیت کی یہ شان ہے، کرسی کا ذکر ہے، اس آیت کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ قرآن کی سب سے بڑی یہ آیت ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ عرش کیسے پیدا ہوئے؟ تو اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور کو نام رکھا محمد، اور جب اس نور پر توجہ ڈالی، اس نور کو دیکھا، تو جب اللہ نے اس نور کو دیکھا تو اس نور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوئی۔ اللہ نے نور محمد کو دیکھا تو اس نور پر، نور محمد پر اللہ کے دیکھنے کی ہیبت طاری ہوئی، تو اس کے نور، اس نور کو پسینہ آ گیا، اس نور کو پسینہ آ گیا۔ خدا نے دیکھا نور محمد کو، خدا نے دیکھا نور محمد کو، تو اس نور کو پسینہ آ گیا، اور جب اس نور کو پسینہ آیا تو اسی نور کے پسینے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، اللہ نے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اب ذرا غور سے سننا مومنوں، کہ جب اس نور کو پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینے سے عرش اور کرسی، لوح و قلم پیدا ہوتے ہیں، جس کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، نور محمد کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح و قلم پیدا ہوتے ہیں، لیکن نور محمد کے نور سے علی، فاطمہ، حسن، تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، قربان قربان۔ جب اس نور کے پسینے سے جو پیدا ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس نور کے نور سے جو پیدا ہو تو لوگ اس کا جواب کہاں سے لائے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کے پسینے سے عرش کرسی پیدا ہو، کوئی اس کو دے کیا سکتا ہے؟ اسی لیے میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانتا، تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ کیا دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ ان کی عطا کا عالم تو یہ ہے، یوسف کا حسن ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کے کھڑا ہے، ابراہیم کی خلت ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کر کھڑی ہے، آدم کی صفوت ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کے کھڑی ہے۔ جس کو جو ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو اسی در سے ملا، سب کو اسی در سے ملا، کیونکہ وہی در خدا کا در ہے، وہی در خدا کا در ہے، انہی کا در خدا کا در ہے، ہاں ہاں انہی کا در خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ان کو دے کیا سکتا ہے؟ اگر کوئی دولت کی بات کریں تو دولت تو ان کے قدموں میں ہے،
اگر کوئی حسن کی بات کریں حسن تو ان کی خیرات ہے، اگر کوئی حکومت کی بات کریں حکومت تو ان کی نالین کی نچھاور ہے، اگر کوئی جنت کی بات کرے تو جنت تو ان کے سر کا صدقہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کون کیا دے سکتا ہے ان کو؟ اسی لیے فرمایا لا اصل، نہ تمہاری اوقات دینے کی ہے اور نہ تم دے سکتے ہو، جب دے سکتے نہیں تو میں لیتا نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم پہ جو احسانات کیے، احسانات کیا؟ تم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، میں نے تمہیں خدا کی پہچان عطا کی، اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم گمراہی کے دلدل میں تھے، میں نے آسمان ہدایت کا تارا بنایا، میں کچھ نہیں مانگتا۔ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے بیٹیوں کا باپ کہلانے میں تمہیں فخر کرنے والا بنایا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، قرآن کے سانچے میں تمہیں ڈھالا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تم آدمی تھے، انسان نہیں تھے، میں نے تمہیں وقار انسانیت عطا کی، اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ شعور بندگی عطا کی، نہیں مانگتا کچھ۔ احساس زندگی عطا کی، نہیں مانگتا کچھ۔ ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو ماں باپ کا ادب بتایا، اس پر کچھ نہیں مانگتا۔ تمہیں کھانے پینے رہنے سہنے کا طریقہ بتایا، اس پہ کچھ نہیں مانگتا۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی تم پر رشک کی نظر ڈالتے ہیں، تمہیں اس قابل بنایا، اس پر کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، مردوں کو مسیحا بنایا، اس پر کچھ نہیں مانگتا۔ جاہلوں کو عالم بنایا، اس پر کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں تہذیب دی، کچھ نہیں مانگتا۔ تمدن دیا، کچھ نہیں مانگتا۔ شعور دیا، کچھ نہیں مانگتا۔ احساس دیا، کچھ نہیں مانگتا۔ حتیٰ کہ جنت دی، کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگنا۔ پوری کائنات کے مومنین سے کہا جا رہا ہے، تمام مسلمین سے کہا جا رہا ہے، لا اجر، کوئی اجر نہیں مانگتا تم پر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہر نبی آ کر کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو میرے اللہ پر ہے، لیکن قربان اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے۔ محبوب فرمائے، حبیب کہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا مجھ سے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر کہا الا مگر، جی الا پر، الا بس، الا صرف، صرف اونلی، صرف بس، کچھ نہیں مانگا۔ الا جب کلام بولا جا رہا ہو، گفتگو ہو رہی ہو اور ابھی جملہ جاری ہو، تو جب الا آتا، الا صرف، کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا۔ جیسے آپ کلمہ لا الہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ، جی 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 بے شک، سوا سوا اللہ کے، صرف اللہ کے، خالص۔ بہت اچھا۔ تو کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، الا، کچھ، صرف کچھ چاہیے مگر اللہ اللہ، کچھ نہیں چاہیے مگر کچھ چاہیے، الا کچھ چاہیے، اور کچھ میں بھی صرف ایک ہی بات چاہیے، صرف ایک بات، الا المودہ، مجھے تم سے مودت چاہیے، مجھے تمہاری مودت مجھے نہیں چاہیے۔ کس کے ساتھ مودت؟ اور تم تو مجھ سے پیار کرو گے، تمہاری مجبوری ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیونکہ جب تک تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن ہونے کے لیے تو تمہیں مجھے چاہنا پڑے گا، مومن ہونے کے لیے مجھے پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ کہہ چکے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری ماں سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، ایک مقام پہ میں تمہاری
تمہاری جان سے زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے مومن نہیں ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوئی مومن بننا چاہیں تو اس کے لیے لازم ہے حضور کو چاہے۔ تم تو چاہو گے ان کو، اور جو مجھے چاہے گا اب میں اس سے کچھ چاہتا ہوں، جو مجھے چاہے اس سے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ۔ میں صرف اس سے ایک چیز چاہتا ہوں اور اتنی چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر یہ تو قرآن میں کہلوا دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اس کے بعد اچھا جب یہ نہیں کہا کہ محبت کرو بلکہ کیا کہا؟ مودت۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ جی 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 دوست سے محبت کرتا ہے، جی جی، دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کبھی دوست کے بغیر رہ بھی لیتا ہے۔ جی 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 جی، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کے بغیر رہ بھی لیتا ہے۔ اگر نہیں رہ لیتے تو اتنا بڑا مجمع کیوں ہوتا؟ جی جی جی، بالکل بالکل، نہ اسٹیٹ کیوں ہوتا، نہ پبلک کیوں ہوتا؟ بھئی جس کے بغیر رہ سکتے تبھی تو یہاں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک، اگرچہ کم رہتے مگر رہ تو لیتے ہیں، یہ ہے محبت۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، انسان پانی کے بغیر رہ لے، محبت پانی سے رہ سکتا ہے، کھانے کے بغیر رہ لے، محبت ہے، رہ سکتا ہے، لیکن سانس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے انسان اپنی سانسوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ مودت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، اس کے بغیر رہتی نہیں۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے اور مخمل کی چادر پہ رکھ دیا جائے وہ تڑپنے لگے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی عالم کی گود ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گی سید کی گود ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گی جید کی گود ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گی خطیب کی گود ہے۔ اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو صرف پانی چاہیے۔ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی کیونکہ اس کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ محبت کے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن مودت والا جس سے مودت کرتا ہے اس کے بغیر رہتا نہیں، تڑپتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، مچھلی کو پانی چاہیے، اگر زندہ ہے تو پانی چاہیے، مر گئی ہے کاٹ دیا ہے، گلا دیا ہے، پکا لیا ہے، دانتوں تلے چبا چبا کے کھا لیا ہے، اس کے بعد بھی کسی ڈش کے کھانے پہ اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کے کھانے پہ پیاس لگتی ہے۔ تو یہ مچھلی کے کھانے کے بعد پیاس کیوں لگتی ہے؟ مچھلی کہہ رہی ہے مار تو دیا، جلا تو دیا، چبا تو لیا، پیٹ میں ڈال تو لیا، لیکن مجھ سے میرے پانی کا رشتہ تو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت سے مودت کرو، یعنی جیتے جی بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور مرنے کے بعد بھی اگر کوئی جلا دے، اگر کوئی خاک بنا دے، اگر ہوا میں اڑا دے تو جیسے مچھلی جل کر بھی چب کر بھی پیٹ میں جا کر بھی پانی کے بغیر نہیں رہتی، ویسے مومن اہل بیت کے بغیر کہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مودت کا حکم دیا، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی جب ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، اسی لیے حضور رہے مدینے میں، ہائے ہائے ہائے، لیکن اپنی نسل کو پھیلا دیا پوری کائنات میں، کیونکہ جانتے تھے مومن ان کے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس لیے آج مومنوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں نبی کے شہزادوں کا وجود۔ سبحان اللہ، حق، بالکل بالکل۔
محبت کا حکم دیا تو پہنچا بھی دیا. پہنچا بھی لوگ دیا. کہتے ہیں کہ کنواں کے پاس پیاسا آتا ہے, کہ وہ کنویں ہوں گے جہاں پیاسے جاتے ہیں, لیکن بادل تو ضرورت مندوں پر برسنے کے لیے جاتا ہے. یہاں کنویں والا میٹر نہیں, یہاں تو بادل والا معاملہ ہے. اور کنویں سے ضرورت مند لیتا ہے, بادل تو ضرورت والے پر بھی برستا ہے, جس کو ضرورت نہ اس پر بھی برستا ہے. انفی اتشم وسخاک آدم, اے گیسوے پاک اے ابر کرم, برسن ہارے رم جھم دو بود ادھر بھی گرا جا. آمین آمین سبحان اللہ. لکا بدل فی الوجہ الاجمل خط حال ما ظلف ابر اجل, تورے چندن چندرو پرو کنڈن رحمت کی بھرن برسا جا. سبحان اللہ وہ سبحان تو بادل اللہ. والا معاملہ ہے. اپنی اولاد کو بھیجا بغداد میں غوث العظم دستگیر کو, اجمیر مقدس میں غریب نواز کو, محرینہ میں شاہ برکت اللہ کو, وارث پاک کو دیوا میں, صابر پاک کو کلیر میں, اللہ اکبر, گجرات احمد آباد میں سید وجیہ الدین علوی گجراتی کو, شاہ عالم بخاری کو, قطب عالم بخاری کو. اللہ اکبر. کون سا ایسا خطہ ہے جہاں نبی کے شہزادگان موجود نہیں؟ تو حکم ہوا ان سے محبت کرنا, ان سے محبت کرنا. پھر فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے. پھر کہا اذکرکم اللہ, اذکرکم اللہ, اذکرکم اللہ, میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. فی اہل بیتی, میری اہل بیت کے بارے میں حضور نے جگہ جگہ فرمایا. پھر فرمایا فتنوں کا دور ہو, لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے, لوگ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق کہیں جا رہے ہو. آقا فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. آقا نے کیا فرمایا؟ ان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی قرآن اور دامن اہل بیت جب تک تمہارے ہاتھوں میں ہوگا اس وقت تک کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. مجھے حیرت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ایسا کر لو گمراہ نہیں ہوں گے, ویسا کر لو گمراہ نہیں ہوں گے, لیکن کیا فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ لو, گمراہ نہیں ہوں گے. اور پھر کیا فرمایا؟ ان سے محبت کرنا. محبت کرنے کا مطلب کیا؟ آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بات کڑوی ہو تو ذرا معاف بھی کر دینا, لیکن آپ سے کہتا ہوں محبت کا حکم دیا. اب محبت کا حکم کیوں دیا؟ نمبر ایک, جو جس سے محبت کرتا ہے, توجہ کرنا, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. توجہ کرنا, توجہ کرنا, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. پھر فرمایا اس سے محبت کرنا, جو محبت کرتا ہے جس کی, اس کی نقل چلنے میں بھی. مثال کے طور پہ آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں, جس کے بولنے کا لہجہ جس کے اندر پایا جائے, یعنی جو جس کی نقل کرے, سمجھ جاؤ یار اس کے اسٹائل میں بولتا ہے نا, اس سے محبت کرتا ہے. اس کے اسٹائل میں چلتا ہے نا, اس سے محبت کرتا ہے. اس کے اسٹائل میں بال رکھتا ہے نا, اس سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر سچن کے عاشقوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں, اس کی طرح کمر مٹکا کر کے چلے گا, سمجھ جائیے کہ اسی سے محبت کرتا ہے, اسی لیے اس کی نقل کرتا ہے. یعنی کہ جس سے محبت ہوگی اس کی نقل بھی ہوگی, کبھی بولنے میں, کبھی چلنے میں, کبھی اٹھنے میں, کبھی بیٹھنے میں. میری قوم کے جوانوں, ہمارے نبی نے ہمیں ہیرو سے محبت کی بات نہیں کی, ہمارے نبی نے ہمیں کرکٹروں سے محبت کی بات نہیں کی, ہمارے نبی نے ہمیں اداکاروں سے محبت کی بات نہیں کی. کیا فرمایا نبی سے, کیا کہلوایا گیا؟ الا المودۃ فی القربى, اگر مومن بن کے رہنا ہے میری آل سے محبت کرو. یا رسول اللہ, جب کوئی آپ کی آل سے محبت کرے گا تو اس کی نقل بھی کرے گا, تو حضور یہی تو چاہتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے گویا کہ مجھے اپنی آل پہ یقین ہے, جب سب بگڑیں گے, اوروں کے بچے شراب پیئیں گے, میرے بچے راتوں کو مصلی پہ گزاریں گے. اسی لیے تو آپ کو میں
میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب ذرا توجہ کرنا، رسول اللہ کی اولاد میں جتنے متقی گزرے آپ سب کی فہرست بنائیے، ایسا کوئی لا کر دوسرے کی اولاد میں بتائیے۔ جب مثال کے طور پہ توجہ کرنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا یہ رسول اللہ کی اولاد میں ہے۔ اولاد کے علاوہ مجھے کسی اور کی اولاد میں بتا دو، 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگانے والا، رات اور دن جگ کر خدا کو منانے والا معین الدین اجمیری آپ کو کسی اور کی اولاد میں نہیں ملے گا، وہ محمد رسول اللہ کی اولاد میں ملے گا۔ اسی طرح اگر ماموں نے کہہ دیا جا کے لنگر کھلا، سب کو 12 سال تک کھلا کے خود بھوکا رہنے والا متقی صابر کلیر نبی کی اولاد میں ملے گا، کسی اور کی اولاد میں ڈھونڈ کے بتا دو۔ میں کہتا ہوں چراغ نہیں، جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ کر کے بتاؤ، اپنا جنازہ خود پڑھانے والا نبی کی نسل میں ملے گا، نبی کی اولاد میں ملے گا، کسی اور کی اولاد میں نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر! سن لو، سن لو، حتیٰ کہ جب قیامت قریب ہوگی زنا عام ہوگا، بے نمازی پن عام ہوگا، پاپ عام ہوگا، عورتیں ننگی گھومیں گی، زنا ایسے ہوگا جیسے جانور روڈ پر جفتی کرتے ہیں ویسے لوگ زنا کریں گے۔ اس وقت کس کا بچہ سدھرے گا، کس کا بچہ بگڑے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر اس وقت بھی نبی کی اولاد میں مہدی اتنا متقی ہوگا کہ آسمان سے آنے والے عیسیٰ بھی ان کی اقتداء میں نماز سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نبی جس کی اقتداء میں نماز، وہ بھی میرے نبی کا بیٹا ہوگا۔ پتا چلا حضور چاہ رہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو ان کی نقل بھی کرو گے، ان کی نقل بھی کرو گے۔ یہاں پر اگر برا نہیں مانے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی 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 ارشاد۔ سیدوں سے بھی کہا جا رہا ہے بیٹے تجھے رہنا ایسے ہے کہ کوئی تجھ سے نفرت نہ کرے، اللہ تیرا کردار وہ ہو راجا، سید بادشاہ تیرا کردار وہ ہو کہ لوگ تجھ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آئیے کچھ پڑھتے ہیں، تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں، آئیے جس سے محبت اس کی نقل۔ چلتے ہیں شروع سے، جی 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 اصل سید سے چلتے ہیں، اصلی نہیں، اصل ہے، ہمارے یہاں تو سبھی اصل ہے، جی 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 الحمدللہ۔ جو سید ہے وہ اصل ہے اور جو اصل نہیں ہے وہ سید ہے ہی نہیں، جی 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 وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اصلی نقلی والا میٹر ہمارے یہاں نہیں ہے، اصل سید سے چل، اصل سید اور اصل سید، اصل سید، اصلی نہیں، اصل، جی 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 اصل ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے نسل۔ اب سمجھ گئے؟ جی اصل کس کو کہتے ہیں؟ گٹلی اصل، درخت نسل، جی جی ہے نا؟ جی 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 بیج اصل، پودا اس کی نسل۔ اب سمجھے؟ تو اصل سید پر چلتے ہیں پہلے، اور وہ اصل سید کون ہے؟ جس کی سب نسل ہے۔ جی 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 اصل سید کون؟ جس کی سب نسل ہے، اور وہ اصل کون ہے؟ اسی اصل کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، سبحان اللہ، راکعہ، سبحان اللہ، ساجدہ، سبحان اللہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، رقیہ، عذرا، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اب ان کی شان سنو، پہلے شان سنو۔ قیامت کا دن ہے، اس دن
کسی کی بیٹیوں کی کوئی نہیں چلے گی، نہ کسی کی بیٹیوں کی چلے گی، نہ کسی کے باپ کی چلے گی، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ جبریل کی شان یہ ہوگی یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل بھی سارے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے اہل تقوی سب اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تفصیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم غیر نبی پر، غیر نبی کو کسی نبی پر تفصیل نہیں دیتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ کوئی غیر نبی نبی کے برابر ہی نہیں ہو سکتا تو تفصیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی رسول کے برابر غیر رسول نہیں ہو سکتا تو تفصیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ، لیکن سارے ملائکہ نفسی نفسی اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے۔ سارے انسان، جب ساری کائنات کی کپ کپی ہوگی، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، لوگوں کی زبان پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت پل صراط سے گزرنے والے پل صراط سے گزریں گے، وہاں گزرنے والوں کی عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، طہارت، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگی نہیں، بلکہ جس کو خدا چاہے گا وہ خیر سے گزرے گا، ورنہ کٹ کٹ کے لوگ گریں گے۔ تو جہاں لوگ کٹ کٹ کے گریں گے، وہاں پر جب میرے نبی کی شہزادی حسنین کی امی جان جب اس سے گزرنے کے لیے آئے گی، تو وہاں ابھی سیدہ کی عظمت کا ڈنکا کیسے بجے گا، آواز آئے گی، محشر والو اپنی گردنیں جھکا لوں۔ اللہ اللہ، بے شک۔ کوئی اس کا اندازہ کرے، کسی خاتون کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ جی جی، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح۔ ارے نبی کی بیٹی کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ کیوں؟ پوری زندگی سجدے میں گزاری، پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پل صراط سے گزروں گا۔ کون گزرے گا وہاں تو دیکھا جائے گا۔ یہاں کی ڈیڑھ ہوشیاریاں وہاں کام نہیں آنے والی نا، وہاں تو کون پھنسے گا، کون بچے گا۔ ارشاد ہو گیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور پھر کہا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ گویا تیرے عمل پہ نہیں ہے، اس کے چاہنے پر ہے۔ چاہنے پر ہے، بے شک۔ ہزاروں سال عبادت کرنے والے پھنسے ہوں گے، اور اگر کسی نے درخت کی ٹہنی زمین پہ پڑی ہوئی ہٹا دی ہوگی رستے سے تکلیف دینے والی، تو اس پہ بھی جنت دے دے گا۔ اس کے چاہنے پر ہے، تیرے عمل پر نہیں ہے۔ کوئی کتے کو پانی پلا دے گا، اس پہ بھی جنت دے گا، اور کوئی پوری دنیا کو کھلا پلا کر بھی آئے گا تو اس کے بعد بھی کہا گا میں نے قبول نہیں کیا، جاؤ ادھر۔ کوئی جان کٹا کر بھی، جان دے کر بھی آئے گا تو کہا کہ جا، بڑی ریاکاری کرتا تھا۔ وہ بڑے معاملات ہیں، وہ آسان نہیں ہے جنت۔ لوگ کہتے ہیں جنت کیسے ملے گی، میں نے کہا ایک چیز پہ گارنٹی ہے، نبی سے وفا کر۔ اللہ، سبحان اللہ، نبی سے وفا کر، وفا کر، اور ان کی اہل بیت اور ان کے یاروں پر اپنے آپ کو فدا کر۔ سبحان اللہ، وفا کر، فدا کر۔ کیونکہ جو یاروں کے ساتھ چیٹنگ کرے وہ بھی وفادار نہیں، جی جی جی، اور جو گھر والوں کے ساتھ چیٹنگ کرے وہ بھی وفادار نہیں۔ تو نہ ہم یاروں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں، نہ گھر والوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دو ہاتھ اللہ نے دیے اسی لیے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اور اہل سنت کے امام کے لہجے میں کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جب سب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت حسنین کی امی، نبی کی بیٹی، ان کے بارے میں نبی کی بیٹی سے تھوڑا رجوع کر لوں۔ بیٹی نہیں، شہزادی، بیٹی نہیں، شہزادی ہے بیٹی، لیکن میری اوقات کہاں۔ حضرت علامہ سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، جو حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں اور حضور حجت الاسلام کے مرید ہیں،
ایک مولانا صاحب تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی. تقریر ختم کرنے کے بعد کا مولانا کس کی شان میں بات کر رہے تھے؟ یہ بیٹی بیٹی کی بات کرتے ہو، بیٹی تو ہیں لیکن جب بولا کرو تو شہزادی بولا کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ جہاں ساری شاہیاں قدموں میں پڑی ہو، اگر وہ شہزادی نہیں ہے تو پھر شہزادی ہے کون؟ تو یہ نکل گیا میری زبان سے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. جی جی نبی کی شہزادی کے لیے اعلان ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہوگی قیامت کے دن، قیامت کے دن. لیکن کردار میں نے کہا نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل بھی ہوتی ہے. جلدی جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں سردی کا خیال کرتے ہوئے. اب ذرا دیکھو میرے نبی کی شہزادی کا حال کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے محبت کا مطلب کیا رکھا؟ نعرے بازی. ہم نے محبت کا نام کیا رکھا؟ ہلڑ بازی. ہم نے محبت کا نام کیا رکھا؟ صرف زبانی دعوے. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک سردی میں اتنی طویل اتنی لمبی راتوں کے اندر، اتنی ٹھنڈی کے اندر، اتنی سردی کے اندر، اتنی تکلیف مصیبت اٹھا کے جو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت کا حکم ہے، کیا محبت کرتے بھی ہو؟ اللہ اکبر. میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی زندگی کو دیکھو. کیا کبھی ان کی زندگی کا کوئی اثر ہمارے گھر کے اندر نظر آتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر دکھائی پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، کیا ہماری بیٹیاں نبی کی شہزادی کے نقش قدم پر ہیں؟ کیا ہماری بیٹیوں کے اندر پردے کا وہ شعور ہے جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا میں شوق تھا؟ اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، عشق اہل بیت کا دعویٰ، اور بیٹیوں کو کوچنگ میں بھیج رہے ہو تو جینس اور ٹی شرٹ پہنا کر کے بھیج رہے ہو، شارٹ شرٹ پہنا کر کے بھیج رہے ہو. بیوی کو ولیمے میں لے کے نکلے، بیٹی کو ولیمے میں لے کے نکلے تو سر کے دوپٹے کو مفلر بنا دیا. اگر کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں ارے پرانے دور کی بات نہ کر، پرانے وقت کی بات نہ کر. یہ مولوی لوگ تو شکی ہوتے ہیں، ارے پردہ کہے گا، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے. ارے نادان، تیری بیٹی کی آنکھیں اتنی قیمتی کہ تیری بیٹی کی آنکھوں کا پردہ اس کو کفایت کر جائے. اور نبی کی شہزادی کا پردہ، ایک نابینا صحابی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف لائے، اللہ اکبر، تو آپ اس وقت ایک ستون کے پیچھے ہو گئی. بابا نے پوچھا میری بیٹی یہ بتاؤ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تو ہاتھ کے اشارے سے کہا بابا آپ کے صحابی سے پردہ کر رہی ہوں. پوچھا یہ تو نابینا ہے بیٹی. بابا اپنی تربیت کا امتحان لے رہے تھے، رسول اللہ اپنی تربیت کا امتحان لے رہے تھے. اللہ اکبر. فرمایا یہ تو نابینا ہے. عرض کی بابا یہ نابینا ہے، اللہ نے مجھے تو آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ میرے نبی کی شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے نبی کی شہزادی ہے. میرے امام نے بیان کیا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ کے گھر میں 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلتا تھا. 3 مہینے بیت جاتے تھے، مخدومہ کائنات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ سدھ پور کا کوئی سید اگر فاقے سے ہو اور تمہیں پتہ چلے اتنی دین سے دوری کے بعد بھی، کیا تم اس کو فاقے سے رہنے دو گے؟ مجھے بتاؤ، رہنے دو گے؟ نہیں. آخر کیا بات تھی؟ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ کے گھر میں 3 مہینے کا فاقہ، یعنی 3 مہینے تک چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ اور 3 دن کے فاقے کیوں ہوتے تھے؟ 3 مہینے کا فاقہ نہیں، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. 3 دن تک فاقے رہتے تھے، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، کبھی پانی پیا جا رہا ہے، کبھی کھجوریں کھائی جا رہی، کبھی دودھ پہ گزارا ہو رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں مدینہ منورہ کے رہنے والے جو اپنی جانوں سے زیادہ اپنے نبی سے اور آل نبی سے محبت کرتے تھے، آخر انہوں نے کبھی سیدہ کے گھر میں کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ سیدہ کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جلوایا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟
पता चलता तो करते ना, है मालूम होता तो करते ना। जिसका हाल ये था, जो अपने बाबा को तक ना बताती हो, जो अपने बाबा को, सारे लोग वहां मसाइल आके सुनाते थे, सैयदा अपने बाबा को भी नहीं बताती थी। बल्कि आपको बताऊं, अपनी तीनों बहनें जो उम्र में बड़ी थी, सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद, हमारे नज़दीक खुशअक़ीदा मुसलमानों के नज़दीक नबी की एक बेटी नहीं है, नबी की 4 बेटियां हैं। उसके लिए हमारे पास दलाइल भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी दलील कुरान की है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ नबी आप फरमा दो, क्या फरमा दो, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, ऐ नबी आप फरमाएं, क्या फरमाएं, व बनातिका व अज़वाजिका व निसाइल मुमिनीन। या अय्युहन नबी, ऐ नबी आप फरमाएं, कुल ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिन। 3 लोगों को फरमाने को, कुल ले अज़वाजिका अपनी बीवियों से कहे, व बनातिका अपनी बेटियों से कहे, व निसाइल मोमिनीन और मोमिनों की औरतों से कहें। यानी औरतों को 3 ग्रुप में तकसीम किया। नंबर 1 हुजूर की बीवियां, नंबर 2 हुजूर की शहजादियां, नंबर 3 और सबकी औरतें और सबके घर की औरतें। तो अब अगर हुजूर की एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता, या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिका व बिनतिका। लेकिन बिनतिक नहीं फरमाया, क्या फरमाया, व बनातिका, सुभान अल्लाह, बनातिका फरमाया। और अरबी जबान का ये कायदा है, हर जबान में वाहिद है और जमा है, लेकिन अरबी में वाहिद है, तस्निया है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है। अब कुरान क्या कह रहा है, वो कुरान वाहिद का सेगा भी नहीं, कुरान तस्निया का सेगा भी नहीं, कुरान जमा किल्लत में भी अगर कह रहा हो तो जमा किल्लत की शुरुआत 3 से होती है और 9 पर खत्म होती है। तो कम से कम नबी की 3 बेटियां तो मानना पड़ेगा, 3 से कम पर आप छूट नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम जो हैं वो कुरान को मानते हैं। जब कुरान ने कहा, या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो। जब कुरान बेटियां कहता है तो तू बेटी बेटी कैसे करता है? पता चला नबी की एक नहीं थी, नबी की 4 शहजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चारों को मानते हैं, बेशक बेशक, हम चारों को मानते हैं, किसी को बुरा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान कह रहा है वो बनातिका। अगर आप कुरान को बदल सकते तो कुरान को बदले फिर। और कुरान को बदलने वाला खुद बदल गया है, कुरान को बदलने वाला निकला हक वही फिक्र का था। जी जी, नहीं मानूंगा, नहीं मान, कुरान बदलूंगा। अल्लाह ने कहा मैं तुझे बेनकाब करूंगा। अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। तू कुरान बदलेगा, तू कुरान बदलेगा। अली रजा का बेटा कहलवा के कुरान बदलेगा। अली रजा का बेटा है, रज़वी ऐसे तो नहीं होते। जी जी जी, अरे वहां तो अली भी है, रजा भी है। सुभान अल्लाह। और अली रजा अली की रजा है। अल्लाह अल्लाह, है अली की रजा। तो अली की रजा उसमें नहीं जो कुरान का इनकार करे, है अली की रजा उसमें नहीं जो कुरान का इनकार करे। अली की रजा तो उसमें है जो पूरा पूरा कुरान माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा पूरा कुरान माने। मुश्किल हो रही तो माफ कर देना, लेकिन मैं बात निकल आई तो कह देखो कैसे बेनकाब किया। जी बिल्कुल। हाँ, यहां तक के कि जनाब कह गए कि हमें जी आग लगाई जाए
میں کہتا ہوں جو قرآن کا منکر ہو واقعی ہیں تو خدا فرماتا ہے واہ واہ اندر جلاتا تو کوئی دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا، اللہ باہر اللہ جلوا کر تماشا دکھواؤں گا ہے ہے میرے قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، بے شک نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے والوں کا۔ میں کوئی فرقہ واریت کی بات کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی میرے 6 بچے ہیں اللہ کی عطا سے، حضور کے 4 غلام ہیں، حضور کی 2 کنیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اب وہ اللہ 6 توجہ کرنا، صرف ان 6 میں سے اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ 5 امین القادری کے ہم مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے کہ امین القادری کا بیٹا ہے، اس کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ تو میرا دل دکھا رہا ہے۔ توجہ آپ کی، بالکل بالکل کیا خوب کیا خوب میرا دل دکھا رہا ہے بالکل کہ میری کسی بیٹی کے بارے میں کہہ دیا کہ امین القادری کی نہیں، یا میرے کسی بیٹے کے بارے میں کہہ دیا امین القادری کا نہیں، اور میرا دل دکھانے سے آپ گنہگار ہوتے ہیں، کافر نہیں ہوتے۔ لیکن رسول کی ہے 4 بیٹیاں، اللہ اللہ رسول کی ہے 4 بیٹیاں، اور آپ کہیں کہ ایک ہی ہے، تو 3 پر آپ نے الزام کس کا لگایا؟ اللہ اکبر 3 پر آپ نے الزام کس کا لگایا؟ اور جب حضور کا دل دکھایا تو حضور کا دل دکھانے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے محبت اہل بیت وہی ہے جس میں سیدہ فاطمہ راضی ہے، جس میں علی کے مرتضی راضی ہے، جس میں حسن مجتبی راضی ہے، جس میں امام حسین راضی ہے، سبحان جس میں اللہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت راضی ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی طبیعت کی مت چلاؤ، اپنی طبیعت کی مت چلاؤ۔ اللہ فاطمہ بنت محمد ہے، رقیہ بنت محمد ہے، ام کلثوم بنت محمد ہے، زینب بنت محمد ہے، لیکن سبحان اللہ ہاں 3 بڑی ہو کر بھی ہے مرتبے میں وہاں نہ پہنچ سکی اللہ جو میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کو مقام ملا۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا ظرف ہے۔ کیا کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، 3 بڑی بہنیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ عمر میں کم ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ چھوٹی ہے، عمر میں کم ہے، 3 بڑی ہیں، عمر زیادہ ہے، عمر بڑی ہے، سیدہ عمر میں کم ہے۔ تینوں بہنوں کو بٹھا کے کہتی ہے میری بہنوں جب بابا گھر میں آیا کرے تو چہرے پر ملال نہ لایا کرو، لوگ اتنا ستاتے ہیں، وہ تھک کر گھر میں آتے ہیں، وہ غمگین گھر میں آتے ہیں، تمہارے چہرے دیکھیں گے تو اور غمگین ہو جائیں گے، اس لیے بھوکے رہا کرو، بھوکی رہا کرو، تو بھوک کی شکایت نہ کیا کرو، غمگین رہا کرو، غم کی شکایت نہ کیا کرو، تکلیف میں رہا کرو، تکلیف کی شکایت نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ یہی کہہ رہی تھی مجھ سے کہہ دیا کرو، مجھ سے کہا کرو تمہارا غم ہلکا ہوگا، بابا کو نہیں کہنا۔ ایک بار حضور نے پیچھے کھڑے رہ کر کے سن لیا کہ میری شہزادی بڑی بہنوں کو یہ تعلیم دیتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تو صرف میری بیٹی نہیں ہے نا، تو میری ماں بھی ہے۔ ماں جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے ویسے تو اپنے بابا کا خیال کرتی ہے۔ فرمایا تو ام ابیہا ہے، ام ابیہا۔ آپ سے پوچھتا ہوں قربان جائیں، یہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن کبھی بابا سے بھی نہیں کہا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اپنی بھوک چھپاتی تھی، اپنی تکلیف چھپاتی تھی، اپنی اذیت چھپاتی تھی، اپنے غموں کو چھپاتی تھی۔ اور حال یہ تھا اللہ اکبر کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا اور گھر میں کچھ نہ ہوا تو بھی دیا۔ یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ آج ہم باسی کھانا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تازہ کھانا اپنے لیے رکھتے ہیں۔ عید کا دن ہے، بات نکل آئی تو سن لیں، عید کا دن ہے، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں اور لوگوں کی مدد سے جی چھڑانے والوں اہل بیت کے غلام ایسے نہیں ہوتے، اہل بیت کی کنیزیں ایسی نہیں ہوتی۔ عید کا دن ہے، محلے کی ایک عورت آئی جس کے 2 بچے
حسنین کریمین کے ہمجولی کے تھے، یعنی ہم عمر تھے. آئی پھٹے پرانے کپڑے بدن پر بیٹھ گئی. سیدہ سے کہا حضور سلام کی نظر پیش کرنے آئی تھی، آج عید کا دن ہے. بچوں کو دیکھ کے کہا کہ اب بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنایا، اس لیے کہ بابا کی بیٹی تھی. تربیت ایسی کی تھی کہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. سیدہ پاک کی میں نے زندگی بہت زیادہ تو نہیں پڑھی، لیکن بلا مبالغہ درجنوں کتابیں پڑھی سیدہ کی زندگی پہ طالب علم کی حیثیت. لیکن میں نے اس میں پڑھا سیدہ نے کبھی دعا کو ہاتھ اٹھائے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. یہ سیدہ پاک کی شان ہے. اپنے لیے دیکھو، بابا کو دیکھو، شہزادی کو دیکھو. بابا نے بھی اب کوئی ایک دعا بتاؤ اپنے لیے کیا مانگا؟ اپنی امت کو کے لیے مانگتے رہے. اللہ معراج میں 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے؟ اللہ کہا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. اور بیٹی شہزادی اللہ اللہ ہاتھ اٹھائے پوری زندگی امت کے لیے، بابا کی امت کے لیے مانگا. ایک دن امام حسن نے کہا امی آپ پورا وقت لوگوں کے لیے مانگنے میں گزار دیتی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. کہتی ہے بیٹے پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہیں، پہلے دار ہے پھر گھر ہے. پہلے ان کے لیے مانگ لوں پھر اپنے لیے دیکھیں گے. جب اللہ کے رسول تشریف لائے فاطمہ میں نے تیرا مہر اتنا مقرر کیا جس کا آج کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتے، اتنا مہر تمہیں قبول ہے؟ بابا سب کی بیٹیوں کا درہم و دینار میں مہر ہوتا ہے، اگر آپ کی شہزادی کا بھی اتنا ہی مہر ہوگا تو اوروں میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ تم کیا چاہتی ہو میری بیٹی؟ انوکھا ہونا چاہیے. کیوں کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. تو کہا کہ بابا میں اپنے مہر میں آپ کی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی امت کی بخشش چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو عرض تو فرمایا تیرے بیٹوں کو تو نے نئے کپڑے میں دیے عید کے دن؟ اس کی بی بی میں تو اسی لیے آئی تھی کہ حال دکھ جائے گا تو آپ کا کرم ہو جائے گا. میں نے سوچا حسنین کریمین کو نئے کپڑے تو بنے ہی ہوں گے تو آپ نے پرانے اتارے ہوں گے. میرے بچے آپ کی ہمجولی کے آپ کے بچوں کی ہمجولی کے ہیں، ہم عمر ہے. بی بی نئے کپڑے آج تم نے پہنائے، پرانے میرے بچوں کو دے دیں. سیدہ پاک نے دیکھا شہزادے سو رہے تھے، نیند سے بیدار کیا، پرانے کپڑے شہزادوں کو پہنائے، نئے اتار کر کے دے دیے. اس نے پیر پکڑ کے کہا شہزادی میں تو چاہتی تھی پرانا اتارا ملے. فرمایا ہم اچھا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں تو پرانا کیسے دوں؟ اسی لیے میں نے اپنے بچوں کے نئے کپڑے تمہیں دے دیے، حسنین کو پرانے کپڑے پہنا دیے. یہ سیدہ کی شان ہے. اللہ اکبر. یہ عالم ہے. اور پردے کی کیفیت کیا؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج اپنی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے اور ہم ان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جانتے ہیں سیدہ پاک کے پردے کا عالم کیا تھا؟ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تمہاری ماں بہت نیک تھی، تو میرے آقا امام نے فرمایا تو نے سچ کہا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی امی نیک تھی، آپ کہتے سچ کہا. کہا جب میری ماں کا وصال ہوا میری عمر صرف 7 سال کی تھی، 7 سال کی. اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. میری ماں مجھ سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیا کرتی تھی. جو اپنے 7 سال کے بیٹے سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے وہ نبی کی شہزادی ہے. ہم نے کیا محبت کیا. آج ہماری بیٹیاں سیریل کی اداکارہ لڑکیوں کی نقل کر
کر رہی ہے اور شرم نہیں آتا؟ 10 دن کے محرمی بنتے ہو، 10 دن کے اہل بیت کے عاشق بنتے ہو۔ سن لو، 10 دن کے زبانی عاشق بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر عاشق بننا ہے تو لمحے لمحے کے بنو۔ ہمارے گھر کے پردے کا ماحول دیکھ کر اجنبی لوگ پکار اٹھے، ارے جب اہل بیت کے گھر کے غلاموں کے یہاں پردے کا اہتمام یہ ہے تو بی بی پاک کے یہاں پردے کے اہتمام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج بیٹیاں اجنبیوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بیٹیاں اجنبی مردوں کے ساتھ گفتگو فون پہ کر رہی ہے۔ فیس بک پر ہم نے بیٹیوں کو بٹھایا، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہم نے دے دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غیرت کا نیلام کرنے والوں، اللہ اکبر، اہل بیت کی بات کرتے ہو، سیدہ سکینہ، اللہ اکبر، جن کا اصل نام سکینہ ہے لیکن عوام کی بنیاد پر ہم عوام مشکل میں نہ پڑے اس لیے سکینہ کہہ دیتے ہیں۔ سیدہ سکینہ جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی، صرف 7 سال کی، اس شہزادی امام حسین کی عمر 7 سال کی تھی۔ جب پہنچے نا دمشق کے اندر تو کسی محب اہل بیت نے کہا، بی بی آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ 7 سال کی شہزادی جو بھوکی ہے بھوکی، پیاسی ہے پیاسی، ایک بچے کو بھوک لگے تو بھوک سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز سے بڑھ کر کیا نعمت ہوتی ہے؟ آج بچے بھوکے ہو جائیں ان کو بسکٹ دے دو جو چاہو کہلوا لو، چاکلیٹ دے دو جو چاہے کہلوا لو۔ 7 سال کی شہزادی سکینہ کو محب اہل بیت کہتا ہے، بی بی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تم ایک کام کرو، یہ جو میرے بابا کا سر ہمارے قریب ہے اس کو تھوڑا دور کراؤ، اس کو دور کرا دو۔ بیٹی تو باپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے نا، یہ دور کیوں کروا رہی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا اس سر کو دور کیوں کرواتی ہے؟ کہا اتنی دور کرا دو کہ ہم سے دور کے فاصلے پہ ہو جائے۔ کہا وجہ؟ کہا کہ یہ سر قریب ہے نا، جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو سر دیکھنے میں ہمارے چہروں پر بھی نظر پڑتی ہے، اللہ ہم مجبور ہیں، ہمارے چہرے کبھی کسی نے دیکھے نہیں تو بے پردگی ہوتی ہے۔ دور کرا دو گے نا تو لوگ اسی کو دیکھنے میں مصروف رہیں گے، ہمارے چہروں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ تھے ان کے جذبات۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ کا ذکر آیا تو ایک بات کہوں، ہمارے بچے حلال حرام جو ہاتھ میں آئے کھا جائے، جہاں جی میں آئے کھا جائے۔ مشرکوں کی ہوٹل میں بھی گوشت کھا لے، نہ ذبیحے کا خیال نہ حلال کا خیال، صحیح بات۔ جو طبیعت میں آئے۔ آج ہمارے بچے چائنیز کے نام پہ غیروں کے یہاں مشرکوں کے یہاں جا جا کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر جانور ہے حلال جانور تو کٹنے سے لے کر کے پکنے تک اور پکنے سے لے کر دسترخوان پہ آنے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مومن کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو پوچھو علماء سے مسئلہ کیا ہے؟ حلال و حرام میں کوئی تمیز کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو۔ محب اہل بیت ہے، آؤ اہل بیت کو دیکھو۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا تو اس وقت لوگ جو ہے روٹیوں کے ٹکڑے ڈال رہے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے ڈال رہے تھے، کھجوریں پھینک رہے تھے۔ کیا سمجھ کر؟ قیدی سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ کتنے دن کی بھوک تھی؟ کربلا میں 3 دن، اس کے بعد جو 11ویں کی صبح نکلی 4 دن، اس کے بعد کوفہ آنے تک کہ اگر آپ 3 دن اور پکڑ لیں تو کتنے دن ہو جاتے؟ 7 دن۔ کم سے کم 7 دن، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق 10واں دن تھا وہ، لیکن کم سے کم اگر 7 دن بھی اگر آپ پکڑتے ہیں، 7 دن کی ایک بچی بھوکی ہے، اس پہ تازی روٹیاں اور کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت اپنی پھوپھی سے پوچھتے، پھوپھی کیا اتنے دن کے فاقے کے بعد کیا آل محمد پر صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ نبی کی اولاد پر صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ پھوپھی نے کہا نہیں بیٹے، ہم پر صدقہ کبھی حلال نہیں ہے۔ تو اس وقت تو شہزادی نے کہا تھا پھر یہ ہم پہ روٹیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو سیدہ زینب سے کہا تھا پھوپھی ان کو منع کر دو کہ ان کا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ تب سیدہ زینب نے کہا ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ جو حلال و حرام میں اتنا فرق کرے، آج اس قوم کے ماننے والے شراب کے اڈے چلا رہے، جوئے کے اڈے چلا رہے، سٹوں کے اڈے چلا رہے۔ کس منہ سے اہل بیت کا عاشق کہتے ہو؟ میں صرف نعروں کا قائل نہیں ہوں، ہم کردار کے قائل ہیں، ہم کیریکٹر کے قائل ہیں۔ آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ بات آئی ہے اللہ اللہ
सैयदा पाक की। आज हमारी चौखट पे कोई आ जाए, सगा भाई आ जाए, हम पे गिरा गुजरता है। लेकिन आइए जरा सुन ले, अगर सुनना चाहते तो मुझे इशारा कर दे कि आप सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। एक बार दुरूद पढ़ने नबी और आले नबी पे बुलंद आवाज से दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मर्तबा एक साइल आता है, आने के बाद रसूलुल्लाह से कहता है, अजनबी मुसाफिर, ए मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई और फरमाया, सलमान कहाँ हो? सैयदना सलमान फारसी सरकार हाजिर हो। फरमाया, इसे फातिमा के घर ले जाओ और कहना कि इसको खिला दे। अल्लाह अकबर। जिस वक्त सलमान फारसी गए, लेकर के दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? सलमान आया है। क्यों आया वो सलमान? बाबा ने भेजा है आपके। क्यों? अजनबी मुसाफिर भूखा है, खाना मांगने आया था, काशाने अक़दस में कुछ नहीं है, आपके घर भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने फरमाया, ठीक है, ये दुपट्टा लो और इसको बेच दो और बेच कर इस मुसाफिर को खिला दो। और सुनो, कह देना जो उनके घर का हाल है उससे मुख्तलिफ कुछ फातिमा के घर का हाल नहीं है। इस वक्त घर में कुछ नहीं है, इसलिए दुपट्टा दिया है, दुपट्टा बेच देना और खिला देना इस साइल को, इस अजनबी को, मुसाफिर को। अल्लाह अकबर। वो मुसाफिर सुन रहा था, वो अजनबी सुन रहा था। उसके बाद दुपट्टा बेचने के लिए गए। कौन खरीदता उस दुपट्टे को? लेकिन अल्लाह अकबर, किसी गैर की नजर न पड़े, इस वजह से मुझे ये लगता है कि आने वाला खरीदार कोई फरिश्ता ही होगा। 17 पेवंदों वाला दुपट्टा बेचा गया, थोड़ी सी रकम आई, सलमान फारसी ने खाना लिया और खाना अजनबी को दिया। अजनबी ने खाया, कुछ खाना बचा करके रखा था। अजनबी साथ में था, दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी मुझे पता चला है कि कई दिन से आप और हसनैन करीमैन भूखे हैं, दुपट्टा बेचा, रकम इतनी मिली कि अजनबी को खाना खिलाकर भी बच गई, आपके लिए खाना लेकर आया हूं। फरमाया, ले जाओ, गरीबों में तकसीम कर दो। क्या तुम्हें नबी की औलाद की ये बात आदत मालूम नहीं? हम आले मोहम्मद एक मर्तबा जब दे देते हैं तो दोबारा वापस नहीं लिया करते। ले जाओ, ये भी गरीबों को खिला दो। राय के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ले जाओ, मदीने के मिस्कीनों को खिला दो। अल्लाह अकबर। जब देखा अजनबी मुसाफिर ने पूछा, कौन है? ये मेरे नबी की बेटी फातिमा है। कहा, हाथ बड़ा, कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर ले, क्योंकि हमने अपनी पुरानी किताबों में, आसमानी किताबों में, इल्हामी किताबों में यही पढ़ा था कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये हाल था और यही बात मुंतकिल होती रही। देखो, उनकी इबादत, कभी नमाज नहीं छूटी। कायनात की एक औरत ऐसी है कि औरत होकर भी उसने महीने भर नमाज पढ़ी है, यानी कि वो गंदगी जो और औरतों पर एक महीने में एक बार आती है, मेरे नबी की शहजादी पर कभी नहीं आई। उन्होंने महीने भर नमाज अदा की। अल्लाह अकबर। इमाम हसन पैदा हुए ज़ोहर के वक्त में, असर में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर नजर आ रही है, नमाज पढ़ी, नबी की शहजादी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद यही चीज मुंतकिल हुई, ना उन्होंने कभी सजदा छोड़ा, ना कभी सखावत छोड़ी, ना कभी माफ करना छोड़ा, ना कभी दरगुजर करना छोड़ा। आप जानते हैं मदीने मुनव्वरा में होता ये था, मदीने के गरीब परेशान रहते थे। तवज्जो करना, मदीने के गरीब परेशान रहते थे। ये कौन है जो रात को हमारे दरवाजे पर आटे की बोरियां, पैसे, जरूरत की चीजें, कपड़े, सामान रख कर जाता है और चिट्ठी लिखी रहती है, ये तुम्हारे लिए हलाल है और इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मदीने के मिस्किन गरीब परेशान रहते थे, कभी पता नहीं चलता था। अल्लाह अल्लाह। अगर आज हम 50,000 रुपया भी खर्चा करते हैं, 50,000 जाने दो, अगर हम एक आटे की बोरी भी किसी गरीब के घर पहुंचाएंगे तो उसकी तस्वीरें निकाल निकाल कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर डालेंगे। देखो हम कैसे कौम के खिदमत गुजार हैं, अहले बैत का तरीका देखो। लोग परेशान रहते थे, लेकिन जब मेरे नबी के शहजादे
मजलूम करबला, करबला का ऐनी मुशाहिद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत होती है। गुस्ल के लिए तख्ते पे लिटाया जाता है तो देखा कि पीठ पर बोरियों का निशान है, अल्लाह। पीठ पर रस्सियों का निशान है। लोगों ने इमाम बाकिर से पूछा, शहजादे आपके बाबा कोई मजदूर तो न थे, आपके बाबा कोई मजदूर तो न थे, ये पीठ पर बोरियों का निशान कैसा? इमाम बाकिर कहते हैं, मदीने वालों, जिस पुरअसरार कादिम को ढूंढते थे ना कि कौन है जो हमारे आंगन में सामान रख जाता है, वो कोई और नहीं था, ये नबी का शहजादा यही था जो अपने कंधों पे उठाता था। हम कहते थे बाबा हमें उठाने दे, तो कहते थे नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ मैं उठाऊंगा, तो आज इस खिदमत का बोझ भी मुझे उठाने दिया जाए। ये शान थी अहले बैत अतहार की। लेकिन मुसलमानों, आपसे पूछता हूँ, उनका असल नाम था अली, उनका असल नाम था अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की शान है, जिसके ऊपर भी अली है, जिसके नीचे भी अली सुभान अल्लाह है। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब आबिदों की जीनत। सब आबिद हैं, वो जीनत आबिदीन है। क्यों? एक रात में 300 रकत नमाज पढ़ा कर, 300 रकत एक रात में नमाज अदा करते थे। उनका आलम था, तिलावत कुरान उनका आलम था, सखावत उनका तरीका था। है हमारी हम 300 रकत क्या, इशा भी ना पढ़ें, फजर भी ना पढ़ें, ज़ुहर छोड़ दें, कौन से अहले बैत के आशिक? इमाम हुसैन तो आखिरी वक्त भी सजदा करें। आपसे पूछता हूं, अगर यहाँ हाथ उठवाए जाए, हालांकि उठाया नहीं जाएगा हाथ, अगर उठवाया जाएगा, कितने लोगों ने आज फजर से लेकर इशा तक पढ़ी है, उंगलियों पे गिन लीजिएगा बड़ी माजरत के साथ। कौन से अहले बैत के आशिक? क्या कभी सैयदा फातिमा की नमाज छूटी? नहीं। मौला अली की छूटी? नहीं। अच्छा, एक दिन छूट भी गई तो कैफियत क्या है? हमारा खाते खाते छूट जाती है, कोई टेंशन नहीं। काम धाम में छूट जाती, कोई टेंशन नहीं। हंसी मजाक में छूट जाती, कोई टेंशन नहीं। खाने पीने में छूट जाती, कोई टेंशन नहीं। वहां आंख में आंसू हैं। छूटी कब? नबी को गोद में लेकर बैठे हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन अली की गोद में सर रख करके आंखें बंद किए सो रहे हैं। हुजूर की इताअत में असर गई, रो रहे हैं, आज मेरी असर चली गई। अली वालों, कभी हम भी रोए, मेरी असर चली गई, मेरी फजर चली गई। हालांकि हुजूर तो इम्तिहान ले रहे थे, अली का इम्तिहान ले रहे थे कि दो फराइज जब आपस में टकराएंगे तो अली किस फर्ज को बड़ा दर्जा देगा? अल्लाह अल्लाह। अदबे मुस्तफा को या सजदे को? जी जी जी। तो जब दो फराइज आपस में टकराए तो जो बड़ा फर्ज था अली ने उसको तरजीह दी, और जो उसके बाद का फर्ज था अली ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि यही तो इल्म की पहचान है। जी जी जी। कि आप तरजीह किसको देते हैं? आप कहेंगे कौन सा बड़ा फर्ज? मैंने कहा कुरान पढ़। कुरान क्या कहता है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। इबादत का दर्जा तीसरे नंबर पर आता है। ईमान लाने के बाद जो पहला दर्जा है वो अदबे मुस्तफा का है। तुमने ईमान के बाद अमल की रट लगाई। अली बता रहे हैं ईमान के बाद पहले अदबे मुस्तफा है, उसके बाद इबादत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अदब में नमाज छोड़ी तो सही, मगर रो रहे हैं। कभी हम भी रोए, बल्कि मौला अली तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि अली जन्नत में जाओ या 2 रकत नमाज पढ़ो, तो मैं जन्नत में जाने पर 2 रकत को तरजीह दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि नमाज में मेरे मौला की खुशी है और जन्नत में मेरी खुशी है। ये है मौलाए कायनात, और हम नमाज छोड़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज छोड़ दे उससे मोहम्मद बेजार है। आका फरमाते हैं जो सेहत की हालत में नमाज छोड़ेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो सेहत की हालत में नमाज छोड़ेगा
اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا، اس کی امانت قبول نہیں کرے گا، اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا. اور یہاں تک فرمایا اللہ اس کا حصہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ مت دو. کیوں؟ اور اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھو، کیونکہ اس پہ مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں ہے اہل بیت؟ اہل بیت کا نام لیتے کہاں ہے؟ صرف محبت زبانی دعوے کا نام نہیں، دل سے محبت بھی کرو، ان کے کردار پہ عمل بھی کرو، ان کے کیریکٹر پہ عمل بھی کرو. نبی کے شہزادے، نبی کی آل میں جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری، جتنی عبادت کا شوق ہر دور میں آپ دیکھیں گے، آپ اوروں کے یہاں کم دیکھیں گے. بس آخری بات، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. زندگی میں کبھی اگر اللہ آپ کو موقع دے تو اہل بیت سے سچی محبت کا حق ادا کرنا. حق تو ادا نہیں کر سکتے، اس طرح محبت کرنا. اگر رسول اللہ ہمارے درمیان رہتے ظاہری طور پر تو ہم ان کا کتنا ادب کرتے. ایسے نبی کی اہل بیت کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پر کوئی اعتراض ہو تو تم نے اس کا جواب دینا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. کیونکہ روایتوں میں آیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میری اہل بیت کی خدمت کی ہوگی، مدد کی ہوگی، قیامت کے دن میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی شفاعت کروں گا. اور کسی بھی عبادت پر وہ صلہ نہیں، کسی بھی عبادت پر وہ صلہ نہیں جو محبت اہل بیت پر صلہ ہے. ہر عبادت قبول ہوئی تو جنت ملے گی، محبت اہل بیت کی بنیاد پر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا. حضور جنت کے جس درجے میں رہیں گے وہ درجہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے جو بات آخری میں عرض کرنا چاہتا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی اہل بیت میں کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ خود آپ سے جھگڑے پر آ جائے، تو آپ سمجھے کہ اللہ کا امتحان ہے میرے لیے، آزمائش ہے میرے لیے. آپ ہار جانا ان سے، آپ ہار جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے ہار جانے والا ولی بن جاتا ہے، اور جیتنے کی کوشش کرنے والا صحابی کا بیٹا بھی ہو تو یزید بن جاتا ہے. اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، اس کی اولاد ختم ہو جاتی ہے. آج آپ ڈھونڈ لیں، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، ایران ہو، کہیں یزید کی اولاد ہے، اس کی قبر کا نشان ہے کچھ نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. آج میں دیکھ رہا ہوں اگر کسی سید کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو لوگ اس پہ لان تان کرتے ہیں. آپ کو کیا حق ہے؟ لیکن سید سے بھی کہتا ہوں، آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے لوگ آپ پہ لان تان کریں؟ نہیں کرنا. آپ کے نانا کے حکم پہ آپ عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ لیکن جو لوگ لان تان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، سن لو، جو آپ آل نبی کے ساتھ کرتے ہو نا، اس کا اثر حضور پہ پڑتا ہے. میں تو ایک آخری بات کرنے جا رہا تھا، لیکن بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا تھا، علم حاصل، اور وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، حضور کی زیارت کرتے. کوئی شب ایسی نہ گزری جس رات حضور کا دیدار نہ کیا. ایک بچہ پڑھنے آتا تھا، اس نے سبق یاد نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک تماچا پیٹ پہ زور سے مارا. سبق یاد نہیں کرتا اور حضور کا دیدار کرتا. بڑے عاشق رسول تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا یہ بچہ کون ہے. اس رات جب وہ گھر گئے، آنکھ بند ہوئی تو حضور کا دیدار کیا. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیر، حضور ناراض ہو، فرمایا مجھے کیوں مارا تو نے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کو اب آگے تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سرکار کے جملے نقل کر رہا ہوں، تو نے مجھے کیوں مارا؟ حضور میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، کیوں مارا مجھے؟ حضور میں یہ کام میں تو آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو نے مجھے کیوں مارا؟ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو تو بتا دیں. جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پنجوں کا نشان پشت پہ تھا.
یہ تیرے پنجوں کا نشان ہے۔ حضور یہ کیسے؟ میرا ایک بچہ تیرے پاس پڑھنے آتا ہے، آج تو نے اس کی پیٹھ پہ جو مارا ہے وہ نشان یہاں پر جمے۔ آپ کھیل نہ سمجھو، اللہ کی آزمائش اہل بیت ہمارے درمیان، ان کی محبت کا مطالبہ حضور نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے آپ کی نہیں جمتی، آپ چھوڑ دیں، آپ لڑے نہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، قیامت میں وہ خود جواب دے لیں گے۔ آپ کون ہوتے حساب کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے؟ سن لو، اور یہ جو تولتے ہو نا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے، اسے دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو تو کرنا، اور یہ جو نکال رکھا ہے نا، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، آپ نہیں تو لینا۔ آئیے، جو بات ختم کرنے کے لیے چلا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آزمائش ہو، کبھی کوئی وقت آئے، اپنی ضرورتوں ان پہ قربان کرنا، ان کی خدمت، اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کرنا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا 3 باتیں کرنا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ میرے آقا کی تعلیم ہے یہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید زادہ غریب، بظاہر غریب، مفلسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے وہ۔ اس سے بات مکمل ہوگی، تاکہ حالانکہ باتیں کچھ اور کہنا چاہتا تھا بڑی، لیکن سردی بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ اللہ کرے کسی کے دل میں اترے، اور میں تو اسی تمنا پر یہ باتیں کر رہا ہوں، بی بی پاک ایک نظر کرم مجھ پہ کر دے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے وہ جس پہ نظر کر دیتی ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بس اسی لالچ کے تحت ان کے شہزادوں کی محبت کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے لوگ ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ ویسے ہم ان کی کیا تعریف کریں، تعریف کے محتاج نہیں۔ آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی ذکر اہل بیت لے کے بیٹھا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی محبت اہل بیت کر رہا ہے تو احسان نہیں کر رہا۔ ان کا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، پنجتن کی محبت ہے، آل نبی کی محبت ہے، اولاد نبی کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جو ہے وہ غریب سید زادہ، پریشان حال، مفلسی کا شکار، روزانہ بیوی سے کہتے، بیوی کہتی دیکھو بچیاں بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، کچھ کرو۔ روزانہ وہ گاؤں سے نکلتے، شہر میں جاتے، شہر بغداد اور رسول بلاد میں مزدوروں میں جا کے بیٹھ جاتے سر جھکا کر، لیکن کوئی ان کو لے کر بھی نہیں جاتا۔ سید تھے، مانگ نہیں سکتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنے گھر کے بڑوں سے سنا کہ سید کتنا بھی مفلسی میں پڑ جائے وہ کبھی مانگے گا نہیں، اس کی خون کی غیرت اس کو مانگنے نہیں دیتی۔ ہائے ہائے، ہم نے اپنے گھر میں بڑوں سے سنا تھا سید مانگتا نہیں، کیونکہ جو دینے آئے وراثت میں ملتا ہے دینا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب شجروں سے سید نہ پہچانے جائیں تو ان کی سخاوت اور ان کے صبر سے انہیں پہچانا کیجیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی بھی پوزیشن میں ہوگا، اس کا صبر اور اس کی سخاوت اس کو کبھی نہیں روکتی۔ بہرحال مفلسی تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، مانگتے بھی نہیں تھے، آ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی لے کے نہیں جاتا۔ ایک دن بیوی نے کہا مار ڈالو گے بچوں کو بھوکے، جاؤ کچھ کرو، کوشش کرو۔ بہت ٹینشن میں تھے، سوچا آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مانگنا نہ پڑے اور اتنا بڑا کام ہو جائے ایک ہی جھٹکے میں کہ نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ دبلے پتلے بھوکے پیاسے سیدھا بادشاہ کی چوکھٹ پہ۔ اب بادشاہ کے یہاں تو لوگ مانگنے ہی آتے تھے، لیکن چونکہ سیادت تھی نا، مانگنا نہیں تھا، مانگنا نہیں تھا، محنتانہ لینا تھا۔ گئے، سپاہیوں نے کون ہو؟ جو بھی ہوں پہچانو، نہیں پہچانتے کوئی بات نہیں، بات اتنی ہے کہ یہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا، اس کے یہاں وہ جو اس کے بازو میں پہلوان بیٹھتا ہے، میں اس سے لڑ کر اس کو پچاڑ سکتا ہوں، یہ کہنے آیا ہوں۔ وہاں سے جاؤ، اپنا منہ دیکھو، وہ پہلوان بہت بڑا آدمی ہے، اس سے
شرق غرب کے سارے پہلوان ہار چکے ہیں اور اب کوئی ان سے پنجہ لڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، جاؤ گھر۔ کہا کہ بادشاہ کو اطلاع کرو پھر گھر جائیں گے۔ اطلاع کی، بادشاہ نے کہا لاؤ اندر، تھوڑا سلجھا ہوا آدمی رہا ہوگا، لاؤ اندر۔ اندر گئے، حلیہ دیکھا، پھٹے کپڑے، پیلا چہرہ، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، لیکن پیشانی چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پہچاننے والوں کے لیے اگر ایمان ہے دل میں، سیدوں کو پہچاننا کوئی مشکل۔ یہ بات آپ سے کہتا ہوں، ایمان ہے جیسے جوہری سونے کو مٹی میں بھی پہچانتا ہے، کیوں؟ اس کی آنکھ میں وہ تاثیر ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے۔ اسی طرح مومنوں کی بھی صلاحیت ہے، نظر اٹھی پہچان لیا۔ اگر ایمان ہے، حرارت ایمان ہے، کوئی مشکل نہیں پہچاننے میں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کون ہو؟ جو بھی ہوں، یہ جو بیٹھا ہے نا ترچی ٹوپی لگا کر وزیروں کی طرح تنخواہ لیتا ہے، مجھ سے ہار سکتا ہے، نہیں جیت پائے گا۔ اس نے نگاہیں ترچی کی اور تنزیہ ہنسا، اگر ہمت ہے تو لڑاؤ۔ بادشاہ نے کہا بڑے بڑے پہلوان نہیں لڑتے، تیری جان سے تیری کوئی دشمنی ہے؟ مرنا چاہتا ہے تو؟ آپ ایک بار لڑا کر دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا مر جائے گا تو؟ پہلوان نے کہا بادشاہ سلامت، منظور کر لیں، اگر اتنا ہی اس میں دم کم ہے ٹھیک ہے، اپنی موت ہی دیکھے گا اور کیا، لیکن دنیا کم سے کم تانا تو نہیں دے گی ہم پہ، یا کسی نے چیلنج کیا تھا اور ہم بھاگ گئے۔ تاریخ طے ہو گئی، اعلانات ہونے لگے، پورے شرق سے غرب تک نقارے بج رہے ہیں، فلاں تاریخ کو بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ ایک اجنبی کا دنگل ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ لوگ بیل گاڑیوں پہ، ٹانگوں پہ، سواریوں پہ، پیدل، سب میدان کی طرف۔ میدان سج گیا، بادشاہ کا تخت لگ گیا، وزراء بیٹھ گئے۔ پہلوان بادشاہ کا، جس کو وزیروں کی طرح تنخواہ ملتی تھی، آدھم کا میدان میں سب دیکھنے لگے، لیکن وہ اجنبی کا نہیں آیا، دبلا پتلا وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ایک اجنبی سب کو بیوقوف بنا گیا، دیکھو پورا میدان سجا، اتنے خرچے ہوئے، وہ آتا ہی نہیں۔ کسی سنجیدہ نے کہا اس کی پیشانی میں نے دیکھی ہے، وہ کسی جھوٹے کی پیشانی نہ تھی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہ تھا۔ ابھی وقت تو باقی ہے سبحان نا، اللہ سبحان اللہ۔ ابھی وقت باقی، وقت تو گزرا نہیں ہے، جو ٹائم اس نے دیا تھا ابھی وہ باقی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور لوگ ہٹے تو آ کر کھڑا ہوا، پورے مجمع نے ہنسی اڑائی، یہ لڑے گا بادشاہ کے اس پہلوان سے جس سے سب ہار چکے ہیں، جس سے سب شکست کھا چکے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر پھر جیسے ہی اللہ اکبر اعلان ہوا، مقابلہ شروع کیا جائے، ایسے ہی اس پہلوان نے، بادشاہ کے پہلوان نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کھینچا۔ کھینچنے کے بعد اس اجنبی نے کہا بادشاہ کے مخصوص پہلوان، تو نے بہت عزت کمائی، تو بہت بڑا پہلوان ہے، تو بہت بڑا فنکار ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں کوئی پہلوان نہیں، میں سید ہوں، سید۔ اللہ اکبر۔ حالات کا مارا، وقت کا ستایا، فاقہ کشی میں میرے بچے مبتلا ہیں، اگر تو ہار جائے گا مجھے بہت بڑا انعام ملے گا پیسوں کی شکل میں، مانگنا نہیں چاہتا، کمانا چاہتا ہوں محنت سے، اگر تو ہار جائے گا پیسے ملیں گے، میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، اگر تو میرے لیے آج ہار گیا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار سجواؤں گا، آج مجھ سے ہار جا۔ اس پہلوان کے سامنے دو چیزیں تھیں، دنیا کی جیت اور آخرت کی شفاعت کی دستار، لیکن وہ 14ویں صدی کا پہلوان نہ تھا کہ پوچھتا کہ کون سے سید ہو، شجرہ نسب کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس لیے کہ دلیلیں تو عقل مندوں کو چاہیے، عاشقوں کے لیے دلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے نقش پا کی تلاش میں میں تو جھک رہا تھا نماز میں، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہم تو یار کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کہہ دیا میں سید ہوں، اور کہا کہ ہار جاؤں گا، ذلت ہوگی، لیکن قیامت میں شفاعت کی دستار
पहलवान ने कहा कितना सस्ता सौदा है ना, कितना सस्ता सौदा है ना, हार जाओ शफाअत की दस्तार हासिल कर लो। अल्लाह अकबर, फिर क्या था। पहलवान ने पैर घुमाना शुरू किए, गर्द उड़ी, दोनों गर्द में गुम हो गए। पहलवान चित लेट गया चारों शाने, और वो अजनबी सैयद सीने पे बैठ गया। गुबार छटा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते, एक बार फिर मुकाबला हो। ठीक है, दोबारा फिर मुकाबला, फिर हाथ खींचा, फिर कहा मैं सैयद हूं, अगर हार जाओगे ना नाना के हाथ से शफाअत की दस्तार। पहलवान ने यह भी नहीं कहा आज तू पैसे दो पैसे नहीं कमा सकता, कल क़यामत में दस्तार क्या सजवाएगा, क्योंकि वो आशिक था। पहलवान था मगर आशिक था। जानता है ना कि नाना अगर नवासों की न मानेंगे तो किसकी मानेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर गर्द उड़ाई, फिर गिर गए, फिर सीने पे बिठा लिया। लोगों ने कहा हम नहीं मानते, एक बार फिर मुकाबला हो। फिर हुआ। अब तीसरी बार कोई किसी के पास उज़्र न था। लोग जो है वो चीखने लगे, दांत देने लगे, तालियां बजाने लगे, और उस अजनबी सैयदजादे को दुबले पतले कोई कंधे उठा रहा है, कोई चूम रहा है, इनामात का ऐलान हो रहा है। और आप जानते हैं ना, लोग कभी हारने वालों के साथ नहीं रहते, लोग तो हमेशा जीतने वालों के साथ रहते हैं। कोई कदमों पे थूक रहा था पहलवान के, कोई ताना दे रहा था, वजीरों की जैसी तनख्वाह लेने वाले, आज तूने सल्तनत का सर नीचे कर दिया। एक अजनबी दुबले पतले पहलवान से तू हार गया। पता नहीं क्या क्या लोग बक रहे थे, लेकिन इंसान तो इंसान है ना। दिल ही तो है न संग खश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। अरे जब ताने दिए जाते तो आंख में तो आंसू आएंगे ना। उस पहलवान की आंखों में आंसू थे। वो जिस्म का ताकतवर था, लेकिन दिल तो लोगों का दिल ही होता है। जिस्म कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन दिल तो शीशे की तरह होता है, उसने तो टूटना ही है, वो तो आगीना ही होता है। आंख में आंसू टपक रहे थे, गर्दन झुकी हुई थी, लोग क्या क्या बक रहे थे। आज पहलवान बादशाह के महल की तरफ जाने की बजाय वो अपने घर की तरफ जा रहा था। जिसके आगे पीछे लोग चला करते थे, आज उसके साथ कोई न था। आज पूरा मैदान एक अजनबी सैयदजादे ने मार लिया था, और उसको बहुत सी दौलत, माल, जवाहरात, हीरे जो जो मिलने थे सब मिल गए, उसका तो काम हो गया था। लेकिन इधर घर जा कर के दीवार से टेक लगाई, कभी हार न देखी थी, आज हार गया था। फूट फूट के पहलवान रो रहा था, रोते रोते आंख लगी। आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफा जाने, सुभान अल्लाह, दीदार नसीब हुआ, आका का दीदार नसीब हुआ। आका ने फरमाया मेरे बेटे ने तो क़यामत का वादा किया। अल्लाह, मेरे बेटे ने तो क़यामत का वादा किया कि शफाअत की दस्तार बनवाऊंगा। क़यामत में जब शफाअत की दस्तार बंधेगी, विलायत की दस्तार तेरे सर पे अभी बांधता हूं, तेरे सर पे विलायत की दस्तार अभी बांधता हूं। और जब विलायत की दस्तार बंधी, आंख खुली तो पूरा घर मुअत्तर था। जब सुबह हुई, रोजाना पहलवान सुबह को बादशाह के दरबार पे जाके खड़ा होता था। सुबह भी दरवाजा खोला तो वक्त का बादशाह हाथ जोड़ करके वहां पर खड़ा था। तब लोगों को पता चला पहलवान हारा नहीं, असल में जीत गया। इसलिए कि जो उनसे जीतने जाते हैं उनके तख्त भी ख़त्म हो जाते हैं, जो उनसे इश्क में हार जाते हैं तो वो फ़कीर भी होते हैं तो बादशाह बन जाते हैं। इसलिए आओ सच्ची मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत सिर्फ शरबत और खिचड़े वाली नहीं, उनके रंग में रंगो, उनके किरदार में रंगो, जो उनको पसंद है उसकी कोशिश करो। वरना याद रखना यजीद से इख्तिलाफ यही था कि वो शरीयत का मजाक उड़ा रहा था। अगर आप भी शरीयत का मजाक उड़ाएंगे, अहले बैत कभी आपको अपने दामन से नहीं लगाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।